یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھا۔ پھر بنو اسماعیل میں سے بھی چھانٹی کر کے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ سے بھی چھانٹی کر کے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے پھر اب بنی عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ تو مکہ مکرمہ میں 2000 سال تک بنو جرہم کی قبضے میں رہا ہے، ان کی زیادہ تر وہی لوگ تھے تو ان کے کنٹرول میں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی بدعنوانیاں بداہدیاں ہوئی، انہوں نے جب حاجیوں کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کی شکایات زیادہ ہوئی، ایک اور قوم تھی قوم عمالقہ، یہ قوم مکہ مکرمہ کے قریب آ کر آباد ہوئی تھی، کیونکہ چشمہ تھا اور صحرا میں اگر چشمہ مل جائے تو زندگی کا سہارا مل جاتا تھا، تو چشمہ تھا تو وہ آ کے آباد ہوئے۔ پھر اس قوم نے قوم عمالقہ نے بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مل کر ان بنی جرہم کو یہاں مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ اب جب یہ یہاں سے نکلے تو گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بھی اٹھایا، زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے لیے کسی بادشاہ نے 2 سونے کے ہرن بھیجے تھے، وہ مکہ مکرمہ کے لیے بیت اللہ کے لیے ہدیہ تھی، وہ بھی انہوں نے اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیے۔ اسی طرح مکہ بیت اللہ کی کچھ اور نشانیاں بھی تھیں، وہ بھی اس قوم نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دی، اور اس کنویں کو انہوں نے بالکل بند کر دیا۔ اب صحرائی علاقہ ہو، ہر طرف ریت ہی ریت ہو، تو جب ریت کو برابر کر دیا جائے کوئی بھی سوراخ بند کر کے، تو انسان کوئی اپنے تجربے سے معلوم نہیں کر سکتا کہ کون سی جگہ پانی ہے، کون سی جگہ انہوں نے بند کی ہے، اور جب تھوڑا عرصہ گزر جائے تو پھر تو انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ بہرحال اس قوم نے یہ خرابیاں کی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت قصی نام کے گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد کا نام ہاشم ہے، ان کے والد کا نام عبد مناف ہے، ان کے والد کا نام قصی ہے۔ یعنی 5ویں نمبر پر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے آباء میں آتے ہیں حضرت قصی۔ قوم عمالقہ کی 300 سال حکومت رہی ہے۔ قوم عمالقہ میں ان کی شادی ہوئی، اور پھر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہوں نے بیت اللہ کی تولیت سنبھالی، یعنی مکہ مکرمہ کی گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول سنبھالا، حکومت سنبھالی، تو وہ پہلے شخص یہ ہیں حضرت قصی۔ انہوں نے پہلے نمبر پر مکہ مکرمہ کی حکومت اور مکہ مکرمہ کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں انہوں نے جب کنٹرول سنبھالا، انہوں نے جب کیونکہ پہلے قبائلی نظام تھا، ایک قبیلے میں جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک جو بڑا قبیلہ ہوتا ہے 10 سے 15 ہزار تعداد ہوتی ہے، اور اس کی جو آگے شاخیں ہوتی ہیں 3 سے 4 ہزار اس شاخ میں بندے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح قبائلی نظام تھا۔ اور انہوں نے جب کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے چند ادارے بنائے، چند شعبے بنائے۔ ان اداروں میں ایک تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے دار الندوہ بنایا، آج کی زبان میں اگر اس کو کہا جائے تو ایک پارلیمنٹ بنایا، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، ہمارے جو پورے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں MNA حضرات، وہ پارلیمنٹ بیٹھ کے ملک کے تمام امور پر بات چیت کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت قصی نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں دار الندوہ کے نام سے ایک پارلیمنٹ تیار کیا تھا، اور اس پارلیمنٹ میں قریش کے سارے قبیلوں کے سردار بیٹھ کر یعنی کچھ نہ کچھ مشاورت کرتے تھے، جو بھی اہم معاملہ ہوتا تھا اس کی بارے میں بات چیت کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ تو دار الندوہ یہ ایک مشورے کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن بعد میں اگر دیکھا جائے تو دار الندوہ آپ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں قریش کے تمام لوگوں نے مخالفت کی، یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بہت مخالفت کی، اور اس مخالفت میں یہ دار الندوہ کیونکہ ان کا پارلیمنٹ تھا تو اسی کو بنیاد بنا کر اسی میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے مشورے کیے، اور آپ علیہ السلام کی حتیٰ کہ العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے تک کا مشورہ اسی میں بیٹھ کر کیا۔ تو یہ دار الندوہ جو تھا یہ اس وقت اس کا ایک دروازہ بیت اللہ میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ دوسری طرف۔ آج کل کے اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو مطاف بہت وسیع ہو گیا ہے، یہ مطاف میں آ گئی ہے ساری جگہ دار الندوہ کی۔ تو ایک انہوں نے یہ بنایا، دوسرا ایک انہوں نے شعبہ بنایا لیوا کے نام سے۔ لیوا عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو، کسی بھی لڑائی کے لیے یا کسی بھی اس کے لیے لشکر اگر تیار ہوتا تھا، لشکر جاتا تھا تو ان کے لیے ایک جھنڈا ہوتا تھا، یہ جھنڈے کا یہ شعبہ بھی انہوں نے بنایا، یہ حضرت قصی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ انہوں نے بنایا سقایا کا۔ سقایا عربی میں کہتے ہیں پانی پلانے کو،
یعنی پانی پلانے کو سقایا کہتے ہیں۔ تو سقایا کا شعبہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کے سپرد تھا کہ وہ حجاج جتنے بھی آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے حاجیوں کی، اور ان حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ آج سے اندازہ یہی ہے کہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آج کل تو فلٹر کا نظام ہے، بورنگ کا نظام ہے، ٹینکیوں کا نظام ہے، جدید نظام ہے۔ اس وقت یہ نظام نہیں ہوتا تھا، صرف ایک کنواں تھا جو زمزم کا کنواں تھا، اور پانی فلٹر کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ ایسا کرتے تھے کہ حج کے زمانے میں گڑھے کھود دیتے تھے زمین میں، اور ان گڑھوں کو چربی کے ساتھ ان کی لپائی کر دیتے تھے تاکہ پانی مٹی اس کے ساتھ پانی گدلا نہ ہو جائے۔ اس کی لپائی کر کے اس میں پانی کو سٹور کر دیتے تھے، اور پھر جب حاجی آتے تھے تو حاجیوں کا ایسا اکرام کرتے تھے کہ حاجیوں کے لیے اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے کشمش بھی ڈالتے تھے اور کھجوریں بھی ڈالتے تھے۔ یہ ڈال کر اس پانی کو میٹھا کر کے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ سقایا کے نام سے ایک شعبہ تھا۔ اسی طرح ایک شعبہ تھا بیت اللہ کی تولیت کے اعتبار سے، یعنی بیت اللہ کے متولی کون ہوں گے، بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کا دروازہ کھلے گا کس کے لیے کھلے گا، کس کے لیے نہیں کھلے گا، دروازہ کھولنا کس کے ذمہ ہے، اس کو بند کرنا۔ اسی طرح بیت اللہ کا غلاف ہے، یہ بیت اللہ کا غلاف یہ سارا کس کے ذمہ ہے۔ تو یہ انہوں نے شعبے بنائے حضرت قصی نے۔ ان کے بعد حضرت قصی کے بعد ان کے 2 بیٹے حضرت قصی کے، ایک کا نام عبد مناف ہے، ایک کا نام عبد الدہر ہے۔ یہ جو عبد مناف ہیں ان کے بیٹے، ان کی نسل سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب ان میں جو عبد مناف ہیں یہ بیٹے اپنی ذاتی کمالات کے اعتبار سے انہوں نے اپنے والد حضرت قصی کی زندگی میں ہی بہت سی شہرت حاصل کر لی تھی، ان لوگوں میں بہت مقبول ہو گئی تھے۔ ان کا نام حضرت عبد مناف ہے اور دوسرے عبد الدہر ہیں۔ تو ان کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ان کو عبد مناف کو لوگوں میں ہاں عزت عظمت شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ تو جب والد فوت ہونے لگے ان کے اپنے ذمے جو ان نے کام لے رکھے تھے، جو شعبے تھے ان کے، جیسے دارالندوہ کی سربراہی ان کے ذمے تھی اور کچھ کام ان کے ذمے تھے، تو وہ انہوں نے اپنے اس دوسرے بیٹے کو دے دیے عبد الدار کو، جس کی آگے شہرت اور عزت عظمت اتنی لوگوں کے ہاں مشہور نہیں تھی۔ اب جب تک تو عبد مناف اور عبد الدار جب تک یہ دونوں بھائی زندہ رہے تب تک تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن کچھ آگے جا کر جب یہ حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی اولادوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، عبد مناف کی اولاد میں اور عبد الدار کی اولاد میں۔ تو عبد الدار کو جو ان کے والد نے دیے تھے عہدے، جو اپنے عہدے ان کے تھے انہوں نے دیے تھے، تو یہ عبد مناف کی اولاد اور ان کا آپس میں جب جھگڑا ہوا تو کچھ انہوں نے لے لیے جو عبد مناف کی اولاد تھی، اور کچھ انہوں عبد الدہر کے پاس رہ گئے۔ اب عبد مناف کے آگے بیٹے ہیں، ان کا نام ملتا ہے عمر نام ہے ان کا، لیکن مشہور جو نام ہے ان کا وہ ہاشم ہے، ہاشم نام ملتا ہے۔ اب یہ نام ان کا عمر ہے لیکن ہاشم ان کا لقب تھا۔ ہاشم کہتے ہیں کہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلانے والے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں جب حجاج اکرام آتے تھے، یا بعض روایات میں ہے کہ جب کات پڑا تو یہ روٹیوں کو شوربے میں ڈال کر اس کی سریج سی بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو اب یہ جو ہاشم ہیں ان کا بھی کمالات یہ ہیں کہ اس وقت عرب، کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ تجارت کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اتنی وہ وسعت بھی نہیں تھی اور یہ بازار بھی کوئی عام نہیں تھا۔ اس وقت یہ مکہ کے لوگ 2 سفر کرتے تھے سال میں تجارت کے لیے، ایک سفر یہ کرتے تھے یمن کا اور ایک سفر کرتے تھے شام کا۔ یہ 2 سفر ان کے ہوتے تھے تجارتی سفر، تو ایک یعنی سردیوں میں ایک طرف اور گرمی کا سفر ایک طرف۔ تو یہ سفر اس سفر کی جس نے بنیاد ڈالی وہ حضرت ہاشم ہے، یہ ان کا نام عمر ہے۔ اب حضرت ہاشم کی زندگی کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ہاشم ایک مرتبہ ان کا سفر تھا شام کا، تجارتی سفر تھا۔ تو شام کے طرف سفر میں مکہ مکرمہ سے نکلیں تو مدینہ طیبہ راستے میں آتا ہے، تو مدینہ طیبہ میں ان کا کوئی تعلقات بھی تھے، تو یہ کچھ عرصہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، اور مدینہ طیبہ میں ایک عورت سلمہ بن عمر، ان سے انہوں نے مدینہ طیبہ میں نکاح کیا۔ ہاشم نے مدینہ طیبہ میں سفر کے دوران نکاح کیا، وہاں پر جب نکاح کیا تو کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، کچھ مہینے یا کچھ دن، تو وہاں نکاح کیا، اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرے، پھر اس کے بعد سفر کے لیے شام روانہ ہو گئے۔ تو اب جب یہ شام کا ان کا سفر تھا، اسی شام کے سفر میں
یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ غرہ کے مقام پر، آج جو فلسطین کا علاقہ ہے غرہ، اس مقام پر ان کی وفات ہو گئی کہ یہ وہاں فوت ہو گئی اور وہاں دفن ہو گئی۔ تو اب بیوی سے جب شادی کے کچھ دنوں کو بعد یا کچھ مہینے بعد آپ چلے گئے تھے، ان کی وفات کے ہاں اس بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کی پیدائشی طور پر اس کے سر میں کچھ بال سفید تھے۔ تو عربی میں جس کے بال سفید ہوں اس کو شیبہ کہتے ہیں، جیسے بھی جو سفید ریش ہوتے ہیں ان کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں۔ تو جس کے بال کچھ سفید ہوں تو اس کو شیبہ کہتے ہیں۔ تو ان کا نام جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام انہوں نے شیبۃ الحمد رکھا، کیونکہ اگر بچپن میں کسی کے بال سفید ہو جائیں تو وہ بال کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے یا کسی نقص کی علامت ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ اگر سفید ہو جائیں بڑھاپے میں آ کر تو وہ تو ایک فطرتاً ہے اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن بچپن میں ہی اگر سفید ہوں تو وہ ایک عجب سا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا نام انہوں نے شیبۃ الحمد رکھا کہ ان کے یہ بال ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، وہ بال ان کے حسن و جمال کو بڑھاتے تھے، اس لیے ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھا، شیبۃ الحمد۔ اب یہ جو شیبۃ الحمد ہیں یہ ادھر ہی، اب والد صاحب تو فوت ہو گئے شام کے سفر میں ادھر ہی، اب یہ مکہ مدینہ طیبہ میں اپنی والدہ کے ہاں انہوں نے پرورش پائی، اور جب ان کی کچھ عمر بڑی ہوئی تو غالباً بعض روایات میں ملتا ہے کہ 12 سال کی عمر ہوئی، تو 12 سال کی عمر ہوئی تو مدینہ طیبہ میں کھیلنے کودنے لگے اور تیر اندازی میں اور کچھ کمالات انہوں نے حاصل کر لیے۔ تو مکہ مکرمہ کے ایک صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد ہیں حضرت ثابت، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے جو عبد مناف کے دوسرے بیٹے تھے، ہاشم کے جو بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، مطلب ان کا نام تھا، ان کو یہ بتایا کہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے بھائی نے جاتے ہوئے نکاح کیا تھا مدینہ طیبہ میں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ ماشاءاللہ تیر اندازی میں اور کمالات میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور وہ اپنی نسبت ہاشم کی طرف کرتا ہے، تو آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس کی فکر کریں، وہ مدینہ طیبہ میں گمنام ہو رہا ہے، آپ اس کو لے کر آئیں یہاں مکہ مکرمہ میں، یہاں وہ اپنے آباء و اجداد کی فراست کو، ان کے کام کاج کو وہ سنبھالے گا۔ تو یہ مطلب جو تھے یہ اسی نیت سے چلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف اپنے اس بھتیجے کو لینے کے لیے۔ تو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ کی ایک طرف کچھ بچے کھیل رہے تھے میدان میں، انہوں نے جب میدان میں کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھا تو پہلے اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ پیدا ہی مدینہ طیبہ میں ہوا، ادھر ہی پلا بڑا ہے، پہلے اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھا۔ لیکن عربوں کی فراست اور عربوں کی ذہن کی تیزی آپ دیکھیں، جسے آج کی دنیا میں فیس ریڈنگ کہتے ہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لینا۔ اب عربوں کی فراست اتنی تیز تھی، کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، پاؤں کو دیکھ کر وہ نسب پہچان لیتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا اپنے بھتیجے کو، ادھر کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو پہچان لیا اور کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، مکہ مکرمہ میں چلیں گے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر، ان کو بتائے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ گئے، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی والدہ کو حضرت ہاشم کے کمالات اور ان کی ذات کا تعارف کروایا۔ جب ان کا تعارف ہوا اور پھر ان سے کہا کہ میں اس بھتیجے کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو والدہ نے بھی، کیونکہ ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، وہ اولاد کو، اگر اولاد جوانی کے عالم میں بھی، بڑے ہونے کے عالم میں بھی گھر میں اگر دیر سے آتی ہے تو والدہ کی بڑی تمنا ہوتی ہے اور بڑی بے اطمینانی سی، بے قراری سی ہو جاتی ہے اگر اولاد دیر سے گھر پہنچے تو والدہ کا ایک دل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو بھیجنے سے انکار کیا۔ پھر ان کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ ہاشم جو ہیں وہ جاہ و جلال والے ہیں، مرتبے والے ہیں، حکومت والے ہیں، تو یہ بیٹا جائے گا، یہ اپنے والد کی وراثت کا مالک بنے گا، جاہ و جلال کا، مکہ مکرمہ کی تولیت کا وارث بنے گا، وہاں کی نگران بنے گا، حکومت سنبھالے گا، تو یہ کمالات اپنے والد کے سنبھالے گا۔ تو ظاہر والدہ نے جب دیکھا بچے کا مستقبل کو تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ شیبۃ الحمد بھتیجا ہے اور مطلب چچا ہے، تو مطلب اس بھتیجے کو لے کر مدینہ طیبہ سے آئے اور اونٹنی پر، اپنی سواری پر اس بھتیجے کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب غلام خرید کر لائے ہیں، تو عبد کیونکہ
عربی میں غلام کو کہتے ہیں، اس لیے لوگوں نے اس بچے کو کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام، اور یہ نام ان کا مشہور ہو گیا۔ ان کا نام شیبۃ الحمد ہے اور یہ کنیت ان کی مشہور ہو گئی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر ہوتا ہے کہ بچپن میں والدین پیار سے بچے کو کوئی نام دیتے ہیں، جیسے بابو کا نام ہے، اب پیار سے بچپن میں وہ بابو کا نام دیا، وہ پورے محلے والوں کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس بچے کے آگے بھی اولاد ہو جاتی ہے، پھر بھی لوگ اس کو بابو کہتے ہیں، تو یہ بچپن کا ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ان کو انہوں نے لقب دے دیا، اس سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ ان کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، عبد المطلب نام نہیں ہے۔ اب یہ عبد المطلب کون ہیں؟ یہ عبد المطلب ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اب ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی، پھر ان کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے۔ اب دیکھا جائے تو ان کے جو چچا جی ان کو لے کر آئے تھے، مطلب جن کا نام تھا، ان کی اپنی بھی اولاد ہے، لیکن ان کی اولاد جاہ و جلال اور مرتبے میں ان کے بقدر نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر بھی دیکھا جائے کہ جو انسان گفتگو کرنے میں مہارت رکھتا ہو، جو سربراہی کی صلاحیت جس میں ہو، ہر کام میں پیش رہتا ہو، عمومی طور پر کہیں اگر امارت کی بات آئے، کہیں اگر اس کو سربراہ بنانے کی بات آئے تو ایسے بندے کو بنایا جاتا ہے اور وہ سربراہی اسی کے لائق ہوتی ہے۔ تو ان کے دوسرے چچا کے بنسبت ان پر زیادہ تھے، تو اپنے والدین کی سربراہی جو مکہ مکرمہ کی تھی، اس کی جو تاج تھا ان کے سر پر آیا، اب عبد المطلب کے سر پر۔ ان کے ہاں ان کے زندگی میں اگر نظر ڈالی جائے، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اگر سب پہ بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہے، ان کی زندگی کے ایک دو واقعات میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں نے اس درس کے پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کے بھی شروع میں نے عرض کیا کہ قوم جرہم، بنی جرہم کا قبیلہ جو مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، انہوں نے حجر اسود اس کو بھی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، بیت اللہ کی اور نشانیاں بھی زمزم کے کنویں میں ڈال دی، اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ اب چونکہ آباء و اجداد کی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں، یہ بنو اسماعیل کو اپنے والد کے وقت کا یہ کنواں زمزم یہ تو یاد تھا ان کو، لیکن معلوم نہیں تھا جگہ کون سی ہے۔ اب معلوم ہو تو پھر بھی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کھود کے اس جگہ کو نکال لیں، لیکن معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب ان کو ایک مرتبہ خواب میں بتایا گیا زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ انہوں نے جب بیدار ہوئے تو انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو ساتھ لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے قوم والوں نے بھی ساتھ لیا، تو 12 مختلف روایات ہیں کہ قوم نے ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا اور اس میں ان کو بہت مشقت ہوئی، اور اس مشقت کے دوران انہوں نے ایک منت مانی، اور منت یہ مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کر دیے اور وہ 10 کے 10 بیٹے اگر جوان ہو کر میرے دستے بازو بن گئے، میری قوت کا سہارا بن گئے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے تو اللہ نے ان کو بچایا تھا، انہوں نے منت مانی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ بہرحال یہ کھودتے گئے، محنت کی، تو اس سے وہ ساری چیزیں جو تھی وہ نکل آئی اور زمزم کا کنواں بھی دریافت ہو گیا۔ اب جب ان کی بیٹے اللہ تعالیٰ نے 10 کے 10 دے دیے، ان کی منت اللہ نے پوری کر دی، 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے۔ اب ان کو ایک مرتبہ خواب میں یا غیب سے کوئی آواز آئی کہ اپنی منت کو پورا کریں، تو یہ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں میں قرہ ڈالا تو قرے میں سب سے ان کو جو محبوب اور پسندیدہ بیٹے تھے وہ حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور قرہ انہی کے نام کا نکلا۔ یہ اپنے بیٹے کو لیا اور ساتھ چھری بھی لی، ان کو لے کے بیت اللہ کی طرف چلے کہ بیٹے کو بیت اللہ میں جا کر ذبح کریں گے بیت اللہ کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں، کیونکہ بہنوں کے عجیب دل ہوتے ہیں، بھائیوں کی عجیب محبت ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں انہوں نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے جو ننیال تھا، ننیالیوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، آپ کا محبوب بیٹا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے تو منت مانی ہوئی ہے، میں اپنی منت کو پورا کرتا ہوں۔ اب عربوں میں اپنی بات کو پورا کرنے کا یہ بہت
اس پہ وہ زبردست تھے اور بہت اس پہ جری تھے کہ جو بات منہ سے کہہ دیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، کوئی بھی منت مان لیتے اس کو پورا کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ بیٹے کو کیسے ذبح کریں؟ انہوں نے کہا میں نے تو منت مانی ہوئی ہے۔ اس وقت جو تورات کی ایک عالمہ تھی، ایک عورت کاہنہ جسے کہتے ہیں، اس کے پاس ان لوگوں نے کہا کہ اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس وقت جو ایک آدمی کو کوئی انسان ناحق قتل کر دے، غلطی سے قتل کر دے، تو اس کی جو دیت ہوتی تھی وہ 10 اونٹ ہوتے تھے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ آپ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف عبداللہ کو رکھیں اور قرہ ڈالیں، جس کے نام کا قرہ نکل آئے، اگر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دیں، عبداللہ کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھے، قرہ ڈالا تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے پھر اس عورت نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیں، پھر 20 اونٹوں پر قرہ ڈالا، قرہ حضرت عبداللہ کے نام پھر نکلا، پھر 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک قرہ ڈالتے گئے اور وہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا گیا۔ پھر آخر 100 جب اونٹ ہوئے، 100 اونٹوں پر اور حضرت عبداللہ پر قرہ ڈالا تو 100 اونٹوں پر قرہ نکل آیا۔ 100 اونٹ انہوں نے اپنی اس منت میں ذبح کیے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن ابی الذبیحین، یعنی 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں، آپ علیہ السلام کے والد۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہیں کہ ایک صاحب نے آ کر آپ علیہ السلام کو یہ لقب دیا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کی اولاد۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے ذبیح کون ہے جس کی طرف اس بندے نے آپ کو لقب دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بھی ذبیح ہے۔ ایک تو حضرت عبد المطلب کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی زمزم کا واقعہ، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ کی ذبح کا واقعہ۔ اور ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 50 یا 55 دن قبل یمن کا ایک بادشاہ تھا، یمن کا جو دارالخلافہ صنعاء ہے اس کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ ان لوگوں نے جب دیکھا، کچھ وجوہات ہوئی، انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ بیت اللہ کی عظمت کرتے ہیں، بیت اللہ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، دور دراز سے سفر کرتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کیسے پھیرا جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے مشورے سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیت اللہ کی طرح ایک یہاں بھی ایک کمرہ بنا دیتے ہیں یمن میں۔ انہوں نے یمن میں کمرہ بنایا، حکومتی لیول کے اعتبار سے جو خرچہ ان سے ہو سکتا تھا وہ خرچہ انہوں نے کیا اور خوب اس میں خرچ کر کے خوب اچھا خوبصورت کمرہ بنایا۔ اب جب انہوں نے کمرہ بنایا، ان کی چاہت یہ تھی کہ جس طرح بیت اللہ میں لوگ عبادت کے لیے، طواف کے لیے، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اب بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں لوگ آئیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ وہاں گیا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی سفر میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہرحال روایتیں 2 طرح کی ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ کا یہ جو قبیلہ تھا، انہوں نے وہاں اس کنیسہ جو انہوں نے گرجا گھر بنایا تھا اس کے قریب آگ جلا رہے تھے اپنا کچھ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے کسی گھر سے، تو آگ کی ایک چنگاری پڑی اور وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے، لیکن دوسری مشہور روایت یہ ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک شخص تھا، اس نے جا کر اس نے جو کنیسہ بنایا تھا یمن میں، اس کنیسے میں جا کر اس نے گندگی کی، پاخانہ کیا اور پھر اس کو اس کی دیواروں کے ساتھ مل دیا۔ جب اس نے دیکھا، یہ رات کے پہر میں کسی میں اس نے کیا جب وہ گرجا گھر بالکل خالی تھا، تو جب اس بادشاہ کو ابرہہ کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا جو کیا ہے یہ قریش کے بندے نے کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بندے نے، تو وہ بہت غصے ہوا اور اس پر اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی امید، اس لشکر نے یہ سوچا کہ ہم جا کر مسلمانوں کے بیت اللہ کو بالکل منہدم کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے، تو تاکہ مسلمانوں کا بیت اللہ ہی نہ رہے۔ انہوں نے یمن سے جب چلے تو یمن سے چلتے ہوئے انہوں نے ہاتھی بھی لیے ساتھ۔ ہاتھی کیونکہ صحرا کا جانور نہیں ہے، یہ جنگلات کا جانور ہے، اور ہاتھی باقی جانوروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جسامت میں مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اور باقی جانور اس کے مقابلے میں بہت ضعیف ہوتے ہیں، تو یہ ہاتھیوں کو بھی وہاں سے لے کر آئے۔ اور ہاتھی اس وقت کی ایسی سواری تھی کہ ہاتھیوں پر اس وقت بادشاہ سواری کیا کرتے تھے،
اور بادشاہوں کے کجاوے ہاتھیوں پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، بادشاہ اس ہاتھیوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ ہاتھی بھی ساتھ لے کر آیا۔ جب یمن سے چلا تو راستے میں ایک قبیلے نے اس کی مزاحمت کی کہ یہ بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہے، تو ایک عرب کے قبیلے نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی فوج زیادہ تھی، وہ عرب کا قبیلہ شکست کھا گیا، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس قبیلے کے سردار کو انہوں نے قید کر کے ساتھ لے لیا۔ اب آگے قبیلہ بنو خصعہ میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے نے بھی ان سے مقابلے کا سوچا، لیکن اس قبیلے کو بھی انہیں شکست دے دی۔ چلتے چلتے یہ جب آئے طائف میں پہنچے تو طائف کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے نے ان سے معاہدہ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کے پاس لشکر بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، آپ بیت اللہ جاتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، آپ کو روکیں گے نہیں، اور آپ ہمیں بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ بات ان کی منظور کر دی، اور یہ جو طائف کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ ہم آپ کو ایک رہبر بھی دیں گے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہوا بیت اللہ تک لے جائے گا۔ تو اس نے رہبر بھی دیا۔ اب کیونکہ راستہ اگر معلوم ہو تو اگر راستے میں انسان سیدھے راستے میں چلے تو ایک منزل اگر 5 منٹ کی ہے تو انسان پہنچ جاتا ہے، اور اگر راستہ بھٹک جائے تو 5 منٹ کا راستہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، انسان پہنچتے ہوئے دشواری ہوتی ہے۔ تو راستہ بھی وہاں جا کر وادی محصر ہے مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں جا کر اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جب وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے کچھ اونٹ وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیج کر ان اونٹوں کو ہانک کر لیا۔ اب جب حضرت عبد المطلب جو ہیں آپ علیہ السلام کے دادا، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان میں سے 200 اونٹ ان کے بھی تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح یمن کا بادشاہ آیا ہے، بیت اللہ کو گرانے آیا ہے، حملہ کرنے آیا ہے، تو اس نے ایسا کیا ہے کہ 200 اونٹ ان کے بھی پکڑ لیے ہیں، باقی لوگوں کو بھی اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ تو یہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس سے جب بات چیت کی تو ان کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روب عطا کیا ہوا تھا، اور ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے گا تو پھر اس میں عرض کروں گا کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ تو یہ جب گئے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کا جو ہاتھی باندھ تھا، انیس نام تھا اس کا، اور جو پہلا قبیلہ عرب کا جس نے مقابلہ کیا تھا، اس کے سردار کو جو گرفتار کر کے لائے تھے، اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس نے انیس سے کہا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کو بادشاہ سے ملا دیا، اور اس وقت بادشاہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، تکبر غرور میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب گئے تو ان کا ایسا روب اور دبدبا اس پر پڑا کہ وہ یہ تو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھا لے، خود تخت سے نیچے اترا اور نیچے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان سے کہا کہ کیسے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے میرے 200 اونٹ ہتھیا لیے ہیں، ان کو چھین لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ تو اس بادشاہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میں تو ان کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو یہ اپنے بیت اللہ کا متولی ہو کر بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور مجھ سے اپنے اونٹ لینے آ گیا ہے۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ فرمایا انا رب الابل وللبیت رب، یعنی اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، تو بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، فیمنعہ، وہ تمہیں روک دے گا، وہ تم سے نمٹ لے گا۔ حضرت عبد المطلب کی اس بات جو ہوئی اس نے ان کو اونٹ واپس کر دیے۔ یہ جب اپنے اونٹ لے کر آئے تو بیت اللہ کے جو گرد و نواح کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو ان نے خطبہ دیا، اس میں ان کو یہ ساری حالت بتائی، اور پھر ان سے کہا کہ خود پہاڑ پر چڑھے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ ٹھہر کر اللہ سے دعا مانگی، اور صحیح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور پھر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹیں گے، پھر یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب جو ہی وہ وادی محصر سے اس کا جو قافلہ تھا وہ آگے نکلنے لگا، تو سب سے آگے جو ہاتھی تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اب کافروں کی چالیں دیکھیں کہ محمود کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو، ہاتھی کا نام محمود ہے، اور اس محمود ہاتھی کو آگے لے کر بیت اللہ کو گرانے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ ہاتھی اٹھنے لگا
تو وہ جو پہلے قبیلے کا سردار تھا جس کو گرفتار کر کے لائے تھے، اس نے ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، تو وہ ہاتھی، کیونکہ ہاتھی کوڑے سے تو نہیں چلتا، وہ کوئی ان کے ہوتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخیں جن سے ہاتھی کو یوں مارتے ہیں، تو اس سے ہاتھی اٹھتا ہے، تو وہ ہاتھی اٹھنے لگا تو اس نے اس کے کان میں وہ کہہ دیا۔ تو ہاتھی بانو نے بہت کوشش کی، بہت اس کو لوہے کی سلاخیں ماری، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہاتھی کا رخ پلٹا یمن کی طرف تو ہاتھی اٹھ کے چل پڑا، تھوڑا آگے جا کے پھر مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کی طرف ہاتھی کا رخ کیا، ہاتھی پھر رک گیا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان پر ایک بادل بھیجا، یعنی بیت اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا، اور اس بادل میں چڑیاں آئی، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چڑیوں کے گول آئے، اور چڑیوں کے تین کنکر ایک چڑیا کے پاس، ایک کنکر چونچ میں، ایک پنجے میں، ایک دوسرے پنجے میں، تین کنکر لے کر وہ چڑیاں آئی، اور وہ چڑیاں ایسے ان کے لشکر پر مسلط ہوئی کہ گویا کہ وہ جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ سینڈ کرنا، جیسے کہ ہم میسیج کرتے ہیں کسی کو کہ ان کے موبائل پہ اگر میں میسیج کروں گا تو وہ ان کو ہی جائے گا، ویسے اگر ویسے یوں میں پھینکوں گا تو کسی کے پاس بھی چلا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے اللہ کا نظام تھا کہ گویا کہ وہ اسی جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اسی پر سینڈ کر رہی ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی وہ اس کے نیچے سے نکل جاتی تھی، اور ایسی حالت اس کی ہو جاتی تھی جیسے قیمے کی مشین لگی ہو نا، آگے سے قیمہ گرتا جاتا ہے اور ڈھیری لگتی جاتی ہے، تو جیسے قیمے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ڈھیر لگتا جاتا تھا۔ اسی طرح جانور تھے، ہاتھی تھے، ان پر بھی اسی طرح ایک کنکری گری اور ان کی بھی یہ حالت ہوئی، اور یہ لشکر ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 50 سے 55 دن قبل ہے، اور اس بادشاہ کو اللہ نے ایک دم ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس کو اللہ نے ایسی بیماری لگائی ابرہا کو کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسی اس کو بیماری لگی کہ اس کے جسم کا ایک رونگٹا یہ جڑتا جا رہا تھا، گرتا ساتھ سے جا رہا تھا، انگلی گری، دوسری گری، اسی طرح ساتھ ہاتھ گرا، بازو گرے، آہستہ آہستہ اس کے جسم کا ایک حصہ گرتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب واپس یہ یمن میں پہنچا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے مرغی کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے اس کے پر نوچ دیے جائیں تو وہ جیسے اس کی حالت ہوتی ہے تو اس کی حالت رہ گئی، اور پھر کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو ایسے موت آئی کہ اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اندر سے دل اس کا باہر آ گیا، اور ایسی عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کا مکر اللہ تعالیٰ فنا ہی کر کے دے۔ تو یہ میں نے مختصر تذکرہ کیا ہے آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں، حضرت قصی سے لے کر حضرت عبد المطلب تک۔ تو یہ آج کا درس ہے ہمارا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ علیہ السلام کے والدین مکرمین حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما، اور ان کا کچھ مختصر تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔